ایک واقعہ عرض کروں گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ جب بندہ اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ کتنا کرم کر دیتا ہے۔ یہ آج سے 5-6 سال یا 7 سال ہوں گے، اس 7 سال یا 8 سال کی بات ہے۔ حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے، اب بھی ہر طرف تیاریاں ہو رہی ہیں، تو وہ حجاج حج کے لیے پہنچے، حج کیا، پھر آقا کے روزے پہ حاضری دی۔ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ یہ ادا تو مکہ میں ہوتا ہے، پر قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے، قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو مدینے نہیں جاتے، مدینے میں کیا پڑا ہے۔ تو میرے گولڈے کے تاجدار شاہ نصیر نے کمال کہا کہ تمہاری کیا جرت کہ تم فیصلے کرو کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون۔ تو حج پڑا گیا، مدینے کی حاضری ہوئی، اب حاجیوں کے قافلے واپسی کے لیے تیار ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ ہے اور مختلف ملکوں کے اپنے اپنے حساب سے بیٹھے ہیں کہ ہماری فلائٹ اتنے بجے جانی ہے، ہماری اتنے بجے جانی ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے مصر کی طرف جانا ہے، تو ایئرپورٹ پہ فلائٹ میں ذرا تاخیر ہے، تو لان میں جو ویٹنگ لانچ تو ہوتا ہے اس میں ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انتظار کر رہے تھے، اکیلے تھے، کسی سے بات کرنا بھی مشکل تھی، تو بڑے پریشان تھے۔ ان کا نام تھا عبد الباری، حاجی عبد الباری، اور ان کے سامنے مصر کے ایک اور شہر کا آدمی بیٹھا تھا، اس کا نام تھا سعید۔ اب عبد الباری صاحب نے دیکھا کہ لیٹ تو ویسے ہے، تو یہاں وقت بھی گزارنا ہے، تو کسی سے بات چیت شروع کی جائے۔ تو انہوں نے سعید سے بات چیت شروع کرنے کے لیے سلام کیا۔ اب جب سلام ہوا تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، یہ میرا 10واں حج ہے۔ وہ حضرت سفیان ثوری ایک بندے کے گھر تشریف لے گئے، دعوت تھی، تو وہ اپنے غلام کو کہنے لگا وہ برتن لے کے آؤ جو میں نا تیسرے حج پہ گیا تھا تو لے کے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جملہ ہے کہ تو نے تینوں حج ضائع کر دیے۔ یعنی ہمارا ایک انداز ہے نا، دکھلاوا ہے، بندہ ایک حج کر کے آتا ہے تو پھر وہ لازمی کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی ہو۔ وہ ایک نے پوچھا تمہارا نام کیا، تو وہ کہنے لگا حاجی عبداللہ۔ تو اس نے کہا تمہارا نام، تو اس نے کہا نمازی عبد الرحیم۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ حاجی تو میں نے حج کیا ہے، تو تم نمازی کیسے؟ اس نے کہا ظالم، تو نے زندگی میں ایک حج کیا تو نام کے ساتھ لکھ لیا، میں تو روزانہ 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہوں، تو کیا میں نمازی نہیں ہوں؟ تو ہمارا دکھلاوے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا۔ یہ ہمارے یہاں جب کل اور چیلم پہ ہوتے ہیں نا معاملات، تو پھر لوگ اپنی اپنی وہ مرضی کے مطابق ڈرائی فروٹ بھی لگتے ہیں، کاجو مہنگے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں، چلغوزہ مہنگا ہے تو وہ بھی پلیٹ میں رکھا ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سامنے نہ بھی ہو، کمرے میں پڑے ہو نا تو دعا ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کمرے میں پڑا ہو نا تو دعا ہو جاتی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اگر کمرے میں رکھ کے دعا کرنی ہے تو پھر کسی بیٹے نے کاجو نہیں لانے، چلغوزہ کوئی بھی نہیں لائے گا اگر آپ نے کمرے میں رکھ کے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ بابے کے لیے مخلص ہوتے تو وہ جب جی رہا تھا تو اسے یہ چیزیں لا کے کھلاتے۔ یہ تو بوڑھے کو بھوکا مار دیتے ہیں اور مرنے کے بعد چھوٹے گوشت پکا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ جی کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی، تے مویاں ڈھونگ رچاؤن دا کی فائدہ۔ کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی، مویاں ڈھونگ رچاؤن دا کی فائدہ۔ کول پہلے بھکتے پیاس نہ پچھی، پچھو دے گا چڑھاؤن دا کی فائدہ۔ تو ہمارا تو مزاج یہ ہے۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ علامہ تنویر وارثی صاحب آگے تشریف لائیں، بارک اللہ۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ تو عبد الباری نے کہا کہ میرا یہ 10واں حج ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ میرا نام سعید ہے اور الحمدللہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لیکن میرے حج کی نا کہانی ذرا لمبی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی وقت بہت ہے،
फ्लैट पता नहीं किस वक्त होगी, तो वक्त तो गुजारना है ना, आप बताएं आप हज पे कैसे आए। तो सईद कहने लगा कि मैं मिस्र के एक अस्पताल में फिजियोथेरापी करता हूं, फिजियोथेरापी करता हूं, डॉक्टर हूं, लेकिन खानदान बड़ा वसी है और जो तनख्वाह मिलती है ना वो सारे इखराजात हो जाते हैं। तो मुझे हज का शौक बड़ा था, मैं 20 साल से पैसे जोड़ रहा था, 20 साल से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था, शौक बड़ा था। कुछ होते हैं जिन्हें शौक बड़ा होता है लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। वो शाकर शुजाबादी ने एक दिन अपने रब से कहा था कि मेंढा मालिक दे तौफीक मैं कूं, मैं वंज के तेंडा कर देखा। मेंढा मालिक दे तौफीक मैं कूं, मैं वंज के तेंडा कर देखा। एक देखा रौनक काबे दी, दूजा मदनी साईं दा दर देखा। जिवें लोग करेंदे उमरा हिन, इंज मैं भी उमरा कर वेखा। मता शाकिर बख्शिश थी पवे, तेंडे यार दे दर ते मर वेखा। तो ख्वाहिशें तो होती हैं लोगों की बहुत ज्यादा, पर कभी नहीं हालात इजाजत देते। तो मैं 20 साल से पैसे जोड़ रहा था। इस दफा मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं हज पे जा सकता। कुछ पैसे मैंने जो जोड़े थे वो निकाले बैंक से और अपनी तनख्वाह लेने के लिए अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में दाखिल हुआ तो मेरी मुलाकात उस खातून से हुई कि जो 4 माह से मेरे अस्पताल में अपने बेटे की फिजियोथेरापी करा रही थी। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो तकरीबन मफलूज हो चुका था, लेकिन 4 माह की फिजियोथेरापी से ना वो 50% ठीक हो गया था। और अगर 3-4 माह और उसकी फिजियोथेरापी हो, इलाज हो, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता था। लेकिन उसने मुझे कहा कि डॉक्टर सईद आज हम ना अस्पताल छोड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा बीबी क्या मेरा तरीका इलाज पसंद नहीं आया? तो उसने कहा नहीं, तुम जीते रहो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुमने तो मेरा आधा बेटा ठीक कर दिया। ये बात कह के वो कमरे में चली गई। मैं काउंटर पे चला गया और मैंने पूछा कि ये नौजवान और इसकी वालदा अस्पताल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो उसने कहा जी ये जा नहीं रहे, इन्हें हमने निकाला है। तो मैंने पूछा वजह? तो वो कहने लगा इसके वालिद की नौकरी खत्म हो गई है, तो ये प्राइवेट अस्पताल है, इसके कमरे का किराया, डॉक्टर की फीसें तो ये अदा करने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं ऑफिसर के पास चला गया, उससे कहा कि कुछ रहम करो, आधा बच्चा ठीक हो गया है, आधा रह गया है, कुछ काम रब की रिजा के लिए भी कर लिया करो। तो वो कहने लगे जाओ तुम अपना काम करो, ये प्राइवेट अस्पताल है, खैराती इदारा नहीं है। मैं जब बाहर निकल रहा था तो मेरा हाथ अपनी जेब को लगा, जेब में पैसे थे। एक लम्हे के लिए मैंने आसमान की तरफ देख के कहा मालिक तेरे घर आने का शौक भी बड़ा है और तेरे मुस्तफा ने यह भी फरमाया है तू किसी के लिए आसानी पैदा कर, रब तेरे लिए आसानी पैदा करेगा। बस मालिक मैं तेरे बंदे के लिए आसानी पैदा करने लगा हूं, मुझे मौत से पहले पहले एक दफा सेने हरम में तवाफ की ना सआदत नसीब कर देना, मुझे एक दफा अपने महबूब के रोजे पे सलाम के लिए बस पहुंचा देना। मैंने पैसे निकाले और वो बच्चा कि जो मेरा रिश्तेदार भी नहीं था, मैंने अगले 4 माह की उसकी मुकम्मल फीसें सारी जमा करा दी और कहा कि उसकी वालदा को नहीं बताना कि पैसे किसने दिए। फिर मैं अपने घर चला आया, उधर दिल मुतमईन कि मैंने किसी के लिए आसानी पैदा कर दी, उधर आंखों में आंसू कि मैं इस दफा भी हज पे नहीं जा सकता। मैं अपनी चारपाई पे आके लेट गया, इधर मेरी आंख लगी, उधर मैंने देखा कि मैंने इहराम पहना है और सेने हरम है और मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द बड़े नूरानी चेहरों वाले हाजी वो भी तवाफ कर रहे हैं और मेरे करीब आके कहते हैं सईद तेरा हज तो कबूल हो गया, दुआ कर अब अल्लाह हमारा भी कबूल कर ले। तुझे तो रब ने मंजूर कर लिया, अब दुआ करके हम भी मंजूर हो जाएं। मैं तवाफ कर रहा हूं, कभी मिजाब रहमत को देखता हूं, कभी हजर अस्वद को देखता हूं। अचानक उस वक्त मेरी आंख खुली कि जब मेरे मोबाइल की बेल बजी, मैंने फोन उठाया तो अस्पताल से फोन था। कहने लगे सईद जल्दी करो अस्पताल पहुंचो। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जल्दी पहुंचो, आते हुए पासपोर्ट भी ले आना। कहने लगे मैंने पासपोर्ट उठाया, मैं अस्पताल पहुंचा। मैंने कहा खैरियत?
مجھے بتایا گیا کہ اس پرائیویٹ اسپتال کا مالک اس دفعہ حج پہ جا رہا تھا اور وہ بیمار ہے اور ڈاکٹر کے بغیر جاتا نہیں. جو اس کا ڈاکٹر ہے اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے اور اس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر حج اچھا کرنا ہے نا تو پھر ڈاکٹر سعید بڑا اچھا ہے, اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. تو سعید جلدی پاسپورٹ دو, تمہارا ویزا لگے گا اور تم نے حج پہ جانا ہے. سعید کہتا ہے پاسپورٹ ہاتھ سے گر گیا, میں اسپتال کے فرش پہ سجدے میں گر گیا. میں نے کہا مالک اتنا تو پتا تھا کہ تو کسی کی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتا, پر آج دیکھا ہے تو اتنی جلدی کرم کر دیتا ہے. تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے, گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے, کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر وہ سعید کہ جس نے غریب کے لیے علاج کا سامان مہیا کیا تھا, پھر وہ وقت تھا کہ جب گنبد خضرا کی ہریالی سامنے تھی اور میں مصطفیٰ کے روضے پہ سلام عرض کر رہا تھا تو میری کیفیت ہی الگ تھی. پھر میں حج کے لیے مکہ پہنچا, پھر میں نے حج کیا اور جب حج مکمل ہو گیا میں اپنے ہوٹل میں اپنے اسپتال کے مالک کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے نا ایک لفافہ دیا, سعید تو نے بڑا میرا خیال رکھا, یہ کچھ پیسے ہیں رکھ لو. تو میں نے کہا صاحب یہ رکھو اپنے پاس, تمہارا یہی شکریہ ہے کہ تو نے مجھے مصطفیٰ کا روزہ دکھلا دیا, تو نے مجھے اللہ کے گھر میں طواف کا موقع دے دیا. میں تو 20 سالوں سے پیسے جوڑ رہا تھا مگر نہ آ سکا. وہ پوچھنے لگا پھر پیسوں کا کیا کیا؟ میں نے کہا اس دفعہ حج کا ارادہ تھا, آپ کے اسپتال میں فلاں کمرے میں ایک مریض ہے, نوجوان ہے, باپ کی نوکری چلی گئی, غربت نے ڈیرے ڈال لیے, تو میں تو اس کے علاج کے لیے پیسے دے آیا. اس نے وہیں سے فون ملایا, اسپتال فون کر کے کہتا ہے اس نوجوان کا ٹوٹل علاج فری ہوگا اور سعید نے جو پیسے دیے ہیں وہ اسے واپس کر دو. تو سعید کہتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا, تم رب کے لیے مخلص ہو جاؤ, وہ تمہیں نواز ہی بڑے انداز سے دیتا ہے. تو حضرات گرامی اللہ کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. میں پھر علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میری مسجد کی کمیٹی کے احباب تشریف لائے, دیگر جتنے بھی آپ آئے ہیں نا, ہر بندہ میرے لیے مہمان خصوصی ہے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا, مسجد انتظامیہ کا, علامہ دلاور سلطانی صاحب کا, دیگر علماء کرام جناب خرم جماعت المصطفیٰ صاحب, عمار شاکر صاحب, جتنے بھی قبلہ پیر صاحب تشریف لائے, تنویر وارسی صاحب تشریف لائے اور حسنین ضیائی صاحب تشریف لے آئے, دیگر جتنے علماء کرام تشریف لائے, قاری عبداللہ صاحب آئے اور بالخصوص ہمارے چودھری طیب صاحب اور ارشد قریشی صاحب, یہ میرے وہ مخلص ساتھیوں میں سے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی بھی کام کے لیے انہیں آواز دی ہے تو یہ ہر موقع پہ لبیک کہتے ہیں. اللہ کریم انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. وہ احباب کے جنہوں نے ہمارے اس جلسہ کے لیے تعاون کیا, اللہ کریم ان کے تمام معاملات بہتر کرے, ان کے تمام معاملات بہتر کرے, انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور بالخصوص ہماری اس تحریک کے جتنے بھی نوجوان ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انتظامات کیسے ہوئے, میں تھوڑی دیر پہلے آیا, عشاء کی نماز یہاں پڑھی, ان نوجوانوں نے, ان لڑکوں نے, اللہ انہیں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے, دن رات محنت کی اور جس طرح ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی, لیکن نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے, یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ ہماری محفل اتنی کامیاب ہو جائے گی. الحمدللہ تم مصطفیٰ کے لیے مخلص ہو جاؤ, مصطفیٰ کبھی تمہاری نہ وہ پیٹھ نہیں لگنے دیتے. اور یہ بات دیکھو علامہ رضوی فرماتے تھے مخلص ہو جاؤ سائیں کان نہیں دے لگن دیں دے. تو الحمدللہ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے اور جنہوں نے تعاون کیا, ہمارے نجیب صاحب جو UK میں ہیں, ان کا عمرہ کے لیے گئے تھے, وہاں گرے, چوٹ لگی, گھٹنے کا آپریشن ہوا, الحمدللہ کافی بہتر ہے. میں آپ حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ تمام کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ بھی کوشش کریں کہ تحریک کے ساتھ تعاون, اور وہ تعاون یہ ہے کہ آپ درس قرآن کا ماحول چاہے اپنی بیٹھک میں بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے نوجوان وہاں پہنچیں گے, آپ نے گھر میں میلاد کرانا ہے تو ہمارے نوجوان وہاں پہنچیں گے. آپ ایک پائی ہمیں نہ دیں اس لیے کہ ہمیں ٹکڑے مدینے سے مل جایا کرتے ہیں.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ੀਨੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ मेरे आका मैनू कल दे मदीने चो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 7 नस्लें मुस्तफ़ा के टुकड़ों पे पली हुई हैं, तो अल्लाह का बड़ा करम है। तो किबला वाल साहब ने तशरीफ लाना था, लेकिन अलालत की वजह से 2-4 दफा मुझे फोन करके कहा कि अगर महसूस ना करो, मैंने कहा जी मुझे पता है आपकी तबीयत नासाज है, तो वो तशरीफ नहीं ला सके। मैं किबला खलीफा साहब से कहूंगा सलातो सलाम के बाद वो दुआ फरमाएंगे। आप पहले सलातो सलाम होगा, उसके बाद ख़त्म शरीफ होगा, और ख़त्म शरीफ में आप अहबाब ज़रा सलातो सलाम पढ़ के लाइनों में बैठ जाएंगे। हमारे जो कारकुन हैं, हमारे साथी जो हैं तहरीक के, वो यहीं पे लंगर आप तक पहुंचा देंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपके लिए लंगर का अच्छा इंतज़ाम हो। आप अगर कोई नमक मर्च का कोई मसला हो गया तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन पूरी कोशिश की है कि आपके लिए अच्छा लंगर हो। उलमाए किराम जितने तशरीफ लाए हैं उनके लिए ऊपर इंतजाम है। मैं फिर हाजी मोहम्मद सफदर जंजुआ साहब, अमजद भाई और अल्लामा दिलावर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह करीम सबको दारैन की इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अनथक मेहनत की, और सच्ची बात यह है कि सरपरस्त मैं हूं, लेकिन मैं इतना मसरूफ हूं कभी कहीं, तो सारी मेहनत ही इस मेरे बेटे की है। अल्लाह इसको दारैन की इज्जतें अता फरमाए, और बिलखुसूस इनके वालिद साहब जनाब अब्दुल गफूर साहब मेरे हम जुल्फ भी हैं। अल्लाह करीम उन्हें इज्जत दे के इसके मामलात के लिए उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, और जब भी कहा बेटे के साथ मिल के सारे काम किए। कलर कहार से जितने आप तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी ख़त्म शरीफ होगा और आप लाइनों में बैठ जाएं ताकि आप तक लंगर भी पहुंच जाए यहीं पे, और साथ ही बाद में दुआ हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، ایک بات کا اور شکریہ کچھ احباب کا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ ہمارا یہ جو جلسہ تھا یہ 12 اپریل کو ہونا تھا. ملکی حالات کی وجہ سے وہ ملتوی کرنا پڑا. تو کچھ احباب ایسے تھے کہ جن تک ہم خبر نہ پہنچا سکے وہ اس دن یہاں پہنچے. ان میں سے خوشاب سے ہمارے 3 دوست موٹر سائیکل پہ، رستے بند بھی تھے لیکن وہ یہاں پہنچے، موٹر سائیکل پہ وہ پہنچے. کلر سیدہ سے جہاں چھوٹا بھائی محمد احمد جمعہ پڑھاتا ہے وہاں ان کے مقتدیوں میں سے کچھ احباب پہنچے، وہ تشریف لائے. اور پھر وہ علماء کرام کے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کام کیا تھا، 12 اپریل کے کلپ جنہوں نے وائرل فرمائے تھے، انہوں نے شفقت فرمائی. جب اعلان ہوتا گیا ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جنہوں نے پہلا کلپ جاری کیا حضرت علامہ برادر مکرم جناب حسنین رضا صدیقی صاحب. یہ میرے ایسے بھائی ہیں کہ مجھے ہمیشہ ان پہ مان رہتا ہے، ناز رہتا ہے. وہ ہمیشہ جب بھی کوئی معاملہ ہو وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، مجھے کوئی معاملہ ہو تو میں ان سے مشاورت ضرور کرتا ہوں. اس کے علاوہ جناب مفتی سعید الرحمان صاحب، ان کے والد گرامی جناب قاضی عبداللطیف صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، آج کل پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ تفسیر روح البیان کا جو ترجمہ فرمایا کمال کیا. اللہ انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. تو میں خلیفہ صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں. حاضرین میں جس طرح انہوں نے بیان فرمایا، میں نے ان کے دادا بابا تاج رسول صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطابات بھی سنے، ان کے والد گرامی کے بھی، اور آج یہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم حضور کے اس ذکر و فکر کی جو محفل جو انہوں نے سجائی ہے اور جو تحریک کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے.
اور نوجوانوں کو, بزرگوں کو, سب کو ان کے ساتھ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اب دعا کریں اللہ کا کریم نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آج چھوٹے چھوٹے اختلافات بلا کر اسلام کے لیے آپ آگے نکلے, اللہ کریم ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. برحالم زارم کن نگاہ یا رب ما مشکل کشا, غم دور کن رحت نما یا رب ما مشکل کشا. تانگ آمدم از معصیت کن کرم از رحمت عطا بردام روح سیاہ یا رب ما مشکل کشا. برائے حبیب مصطفیٰ ہم شاف روز جزا, برائے علی المرتضی یا رب ما مشکل کشا. برائے ختم پیغمبراں سبت نبی آخر الزمان بنت رسول مجتبی یا رب ما مشکل کشا. برائے شہیدہ کربلا عباس شاہ عالم پناہ, برائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین شاہ یا رب ما مشکل کشا. امداد کن نظرن جو غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن یا رب ما مشکل کشا. آدم شکر دی التجا ہم یونس و صابر رضا, صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ یا رب ما مشکل کشا. کریم مالک یہ محنت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ساری تحریک کے عہدیداران بالخصوص حسنات احمد چشتی صاحب اور ان کے تمام رفقا سب کو جزائے خیر عطا فرما. جہاں جہاں سے احباب تشریف لائے سب کی حاضری منظور فرما. اس مسجد کی انتظامیہ, مسجد کے احباب اور قاری دلاور صاحب اور ان کی ٹیم یا اللہ سب کو ہمیشہ سعادت دارین نصیب فرما اور مسجد کی رونقوں میں اضافہ فرما. آل محلہ, آل علاقہ, آل آبادی پہ کرم فرما. اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں حضور کے صدقے قبول فرما. پنجتن پاک کی غلامی عطا فرما. اہل بیت اطہار کے صدقے, صحابہ کرام کے صدقے یا اللہ مسلمانوں کی زندگی کو بدل کر انقلابی سلسلہ قائم کرتے ہوئے ہمیں اسلام کے اوپر مکمل گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں خیر, بچوں میں خیر, عالم اسلام کی خیر, کفر کو نیست و نابود فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تحریک مجاہد ختم نبوت حضرت قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. اور بھی جو میرے محبوب کے اس مشن کو لے کر جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں, جتنے شہید ہیں, سب کے اللہ درجات کو بلندیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت